अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने जन्नत पे एक वीडियो डाली थी यासिर, तो अब ना एक जन्नत वाली वीडियो का एक पार्ट 2 भी आया हुआ है। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का। तो एक हिस्सा तो जन्नत का हमने सुन लिया था, ठीक है। तो अब दूसरा हिस्सा भी सुनते हैं और देखते हैं कि जन्नत मज़ीद कैसी है। जन्नत का जिक्र हो और कौन नहीं सुनना चाहेगा। सही बात है, सही बात है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं कि जन्नत में एक एक दरख्त ऐसा है कि अगर एक घोड़सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे, उसके साए से बाहर नहीं निकल सकता। हाय 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 हाय, ये जनाब साइज है एक दरख्त का, सर एक दरख्त का। क्या बात है। तो कायनात फिर कितनी बड़ी है। सुभान अल्लाह। बुखारी मुस्लिम में आता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना दोज़ख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। सही है, सही है। लाखों करोड़ों साल दोज़ख में जलेगा, जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोज़ख के अजाब के बस, और आप बस उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी, उसने जिंदगी में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, बस ये कलमा उसने पढ़ लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अपने भी वक्त के पैगंबर पे जो अपने ज़माने में उम्मतों के थे उन पे ईमान लाए होंगे। तो जैसे ही उसको, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, दोज़ख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई तेरे लिए ज़मीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। तो कहेगा या अल्लाह तो खुदा हो के मेरे साथ मजाक करता है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर। अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो ये रूए अर्ज है, ये जो मेरिकल प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है उस शख्स के लिए जो सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती है। और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो, और वो फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का और ये दर्जों का फर्क। ये तो सर अब हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीनें हैं। तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सर। इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जन्नतियों में बांट दी जाए ना तो ये भी उससे बड़ी है। वाह, अल्लाह ने तो क्या कुछ पैदा कर दिया। इसीलिए कुरान हकीम में आता है ना कि तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता उसके सिवा। हम तो ये मखलूकात का इहाता कर ही नहीं सकते जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनानि तजरियान, उन बागों में 2 चश्मे जारी होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, और उन बागों में हर तरह के मेवों की भी 2-2 किस्में होंगी, हर मेवे की 2-2 किस्में होंगी। क्या बात, अल्लाहु अकबर। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फुरशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, जो जन्नती हैं वो तकिया लगाए बैठे होंगे बिस्तरों पर जिनके अस्तर जो हैं वो गाढ़े रेशम के होंगे। वजनल जन्नतैनि दान, और दोनों बागों का फल नीचा झुका होगा। ये नहीं है कि जनाब आप वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं तो जनाब आपको कोई सीढ़ी लगा के या किसी ड्रोन में बैठ के जाना पड़े, नहीं, टहनी लटक रही होंगी, बल्कि इशारा करेंगे तो टहनी अपने पास आ जाएगी और आप उसको फल कर तोड़ के खाएंगे। क्योंकि जन्नत को तो फना नहीं है, आपके तोड़ के खत्म होगा एक और वहां पे लग जाएगा। जन्नत में कोई चीज खत्म नहीं होनी सर, जितना मर्जी खाओ पियो, खत्म कोई चीज नहीं होनी। जो आप खाएंगे ना आप, अच्छा, और आपको भी तकलीफ से आजाद कर दिया। अच्छा, कोई पेशाब नहीं है, कोई पखाना नहीं है। अच्छा, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, एक खुशबूदार डकार आएगी, सब कुछ हजम, और कोई कब्ज़ वाला मामला नहीं होगा, कोई पेट खराब होने वाला नहीं होगा। वहां अपने आप लज्जत के लिए खाएंगे और भूख भी नहीं होगी। भूख के बगैर भी लज्जत की वजह से आप खाना खाएंगे, और लज्जत की वजह से आप जितना मर्जी। यहां पे भी लोग भूख के बगैर लज्जत के लिए कितना कुछ खा जाते हैं। कहते हैं मैं तो हुणे खाना खा के आया, तो रखो तो फिर 2 प्लेटा खा जाते हैं। इधर भी इतने लोग मौजूद हैं, बाद में जो कुछ भी बेचारों के साद होता रहे तो वो एक लादा बात है, लेकिन वहां पे ये कुछ नहीं होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ि लम यत्मिसुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उन जन्नतों में नीची निगाहों वाली हूरें होंगी जिनको ना किसी इंसान ने छुआ होगा ना किसी जिन ने इससे कब्ल। अच्छा, इन आयात से अब यह भी पता चल गया कि
جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے. جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں, آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں آتا ہے, صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں, کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر. ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو جنوں کی آرائش کا, ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے, ان کی جنت الگ ہے, انسانوں کی جنت الگ ہے, لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی. تو آڈر سے توڑیاں جنیاں ہوں گی وہاں, لیکن جنیاں نہیں ہوں گی وہاں پہ, بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی. جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ, اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں. وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں, پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا, وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہوگی, کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے. وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں, وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا, وہاں پہ اٹریکشن ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ, احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے. سر اس کی اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا, وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری, جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں, حلال و حرام کی تمیز کی, روکھی سوکھی کھا لی, میری وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی, روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی. جس نے اتنا احسان کیا ہے, اللہ پہ تو نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو, تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہے کہ وہ قدر کرتا ہے انسان. کہ بتاؤ اس احسان کا, اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا, یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا. یاسر بھائی کیا ہی خوبصورت ویڈیو تھی یار, دل خوش ہو گیا دیکھ کے. 1 منٹ کے لیے تو ایسا لگا جیسے جنت میں بندہ پہنچ گیا. صحیح بات ہے. اچھا یاسر, ایک اور چیز ہے جو یہ ویڈیو دیکھنے کے دوران میرے ذہن میں آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی کے بدلے یاسر کتنی بڑی نعمت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. بالکل, چھوٹی سی زندگی اگر آپ کہیں یا چھوٹا سا امتحان کہیں. جی جی, امتحان ہے 60-70 سال, کوئی زیادہ سے زیادہ جی لیتا ہے تو 100 سال جی لیتا ہے. جی 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 جی. اور انعام دیکھیں اربوں خربوں بلکہ لاتعداد ایئرز, انفینٹی ہے نا اس کی تو کوئی یاسر حد ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, عمر کی بھی کوئی حد نہیں ہے, نعمتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ابھی آج ہم دوزخ کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ چونکہ جنت کا ذکر ہوا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور یاسر اللہ تعالیٰ کی مطلب بڑائی اور اس کا بڑا پن یاسر کس قدر ہے. بالکل, ایک چند سالوں کی محنت کا صلہ وہ کیا کچھ دے رہا ہے. بالکل, جس میں آپ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. صحیح بات ہے. اور ہم ایسے ہی ہیں کہ منہ اٹھائے پھر رہے ہیں یاسر, اور اس کا بالکل بھی نا, اصل میں نا ہمیں اس کی طلب نہیں ہے. بات وہیں پہ گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ قرآن پاک کو جب تک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سزا اور جزا رکھی ہوئی ہے. صحیح بات ہے. جنت اس کی کیسی ہے, اس میں جتنے بھی پھل ہیں وہ کیسے ہیں, نعمتیں کیسی ہیں. اب وہ جتنی بھی کسی ایک نعمت کا ذکر شروع کر دے نا تو صبح سے شام ہو جائے, لیکن اس کا جو زبردست قسم کا ذکر ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتا. یاسر یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ انسان یہ پخانہ پیشاب والی جو مسئلے مسائل ہیں اس سے بھی پاک ہو جائے گا. دیکھیں جتنا مرضی کھائے گا لیکن اس کو کوئی ایسی کوئی پیشاب یا پخانہ نہیں آئے گا. دیکھیں جنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو امن, سکون, چین, راحت, یہ ساری چیزیں ملیں گی. اور یہ جو پخانہ ہے یا ہاضمے کا نظام ہے یہ انسان کا ایک قسم کا ٹیسٹ ہے. تو اگر ہم بری چیزیں یہاں پہ کھاتے ہیں نا تو وہ بعض دفعہ لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے, مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ تو بیماری ہوگی نہیں, وہاں پہ تو راحت ہی راحت ہے. صحیح بات ہے. اور حوروں کے متعلق آپ کا کیا ہے یاسر؟ اچھا بلال, ہر چیز کی نا اٹریکشن کا ایک لیول ہوتا ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ اس طرح ٹرانسپیرنٹ قسم کی وہ حور کی جو حیت ہوگی. اچھا زیادہ تر یاسر مولویوں کو نا یہ حوروں والا ٹاپک بہت پسند ہے. ایسے ہی ہے, وہ ہمارے ٹیچر ہوتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ جو مولوی ہے نا
یہ وہاں پہ مسجدوں کے اندر بھی بیٹھ کے نا حوروں کا ذکر چھیڑ کے نا تو وہ عجیب سی صورتحال پیدا کرتے ہیں. لیکن حقیقت تو ہے نا, حقیقت بالکل ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا جو وہ ذکر کرتے ہیں نا کہ وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ اس کا جسم ہوگا کہ اس کی ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی. اچھا یہاں پہ ہمیں اتنی اٹریکشن نہیں فیل ہو رہی. جو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اندر وہ رکھ دی ہے نا طلب یا اٹریکشن جسے کہتے ہیں, اگر ایک انسان کے اندر اٹریکشن ہی نہ ہو نا تو وہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. صحیح بات ہے. جیسا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی جو ٹیسٹ سینسز جو ہے نا وہ خراب ہوئی ہوتی ہیں. بالکل جیسے بخار ہو جاتا ہے, منہ کڑوا ہو جاتا ہے. ہاں تو وہ بہت مزے کی چیزیں بھی بعض دفعہ نا مزہ نہیں دے رہی ہوتی. اچھا اسی طرح یہ ہوگا کہ جنت میں حوروں کا جیسے ذکر ہے نا, ابھی یہاں پہ تو ہمیں وہ چیز فیل نہیں ہو رہی, لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک جنتی کے اندر ایک اٹریکشن رکھ دے گا نا تو وہ حور آٹومیٹکلی اچھی لگنی شروع ہو جائے گی. اچھی کیا یاسر, وہ تو ایسا ہی ہے کہ اس دنیا میں اس جیسی لڑکی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, خود فرما دیا ہے. تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بات تو جھوٹی نعوذ باللہ ہو ہی نہیں سکتی. سوال ہی پیدا اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان خواہشات نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ انسان کے لیے بندوبست کیا ہے. صحیح بات ہے. تو یاسر پھر کیا ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے اس چیز کی طلب, یا اس چیز کو پانے کے لیے کیا ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل محنت کرنی چاہیے. اور یہ جو توبہ ہوتی ہے نا یہ جوانی کی ہوتی ہے. بڑھاپے میں تو دیکھیں جب موت بالکل سامنے نظر آ جاتی ہے نا تو ہر کوئی توبہ بھی کر لیتا ہے. صحیح بات. غفور الرحیم ذات ہے, وہ پھر بھی معاف کر دیتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں جو توبہ ہے نا وہ پیغمبری شیوا ہے. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کو بھی یاسر جوانی کی ہی توبہ پسند ہے اور جوانی کی ہی عبادت پسند ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھی آج کی ویڈیو. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں کل کو جنت نصیب ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم بہرہ مند ہوں. صحیح بات ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو جی. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.